السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ اقتباس پڑھیں گے جو اس خاکے سے، جس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی سے لیا گیا ہے، تو اسی کے متعلق آج ہم جانیں گے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ مولکات سے عمرو بن کلثوم کا شعر تھا۔ کیونکہ جب میں مفتی صاحب کے سامنے پیش ہوا امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے، سلیکشن کے لیے، جب میں نے اسے کہا کہ میں مولکات یعنی قصیدہ میں پڑھتا ہوں، تو اس نے میز پر سے وہ کتاب، قصیدی کتاب اٹھائی اور مجھے پڑھنے کے لیے دے دی اور کہا کہ ایک شعر جو عمرو بن کلثوم کا شعر تھا، تو وہی پڑھنے کے لیے کہا اور اس کا معنی بتانے کے لیے مجھ سے کہا گیا۔ اسے میں نے پڑھا اور یہ شعر جو تھا میں نے ٹھیک طرح سے پڑھا اور معنی بیان کیا، اس کا معنی بھی بیان کیا۔ تو انہوں نے وہ بیان کی کہ مفتی صاحب بہت چکرائے۔ جب میں نے اچھی طرح سے اس کا معنی وغیرہ بیان کیا تو مفتی صاحب پریشان ہو گئے، اس کا دماغ چکرا گیا کہ یہ کس طرح مولکات یعنی کسی اچھے انداز سے مولکات یعنی قصیدے پڑھتا ہے، اس کا معنی بھی اس نے بتایا۔ پوچھنے لگے تم کو کون پڑھاتا ہے؟ تو مولوی صاحب سے کہا گیا، یعنی کہ نذیر احمد سے کہا گیا کہ تم کس کے ہاں پڑھتے ہو، کون آپ کو پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہاں؟ مدرسے میں پڑھے گا؟ تو نذیر احمد کہتے ہیں نے جواب دیا اس سے مفتی صاحب کو کہ میں مسجد کے مولوی صاحب سے پڑھتا ہوں۔ تو میں نے قرآن پاک کا بھی ترجمہ پڑھا اور آج مولکات بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ مولوی صاحب جو ہے وہ پنجابی کے کٹرے کی جو مسجد تھی، وہاں ہی میں یہ مولکات پڑھتا ہوں۔ تو میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ تو مفتی صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ کیا آپ یہاں پڑھو گے، ہماری اس کالج میں پڑھو گے؟ تو یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھیں اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا، اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے ہاں پیش کر دینا۔ اب مفتی صاحب نے اس کی سلیکشن کی تو کچھ کاغذ پر لکھ کے دیا اور پرنسپل صاحب کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ اسے پریزیڈنٹ صاحب کے ہاں بھیج دینا، پیش کرنا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب نے کچھ نہ کہا۔ تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نذیر احمد کہ میں وہاں سے پھر گھر آیا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گا، اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخلہ کی اجازت ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب سلیکشن ہوئی، لسٹ نکلا، تو نذیر احمد کو مطلع کیا گیا کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے، آپ کا جو داخلہ ہے وہ کالج میں آپ کا ہوا ہے۔ تو یہ اطلاع چپراسی کے ذریعے سے مولوی صاحب
کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخلہ کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے، کیونکہ ایڈریس پر چپراسی اس کی سلیکشن کا جو پرچہ تھا یا لسٹ تھا وہ دے کے کٹرے کے مسجد کے مولوی صاحب کے ہاں پہنچا، تو وہاں پر اس پہ لکھا تھا کہ آپ کالج میں آ سکتے ہو اور وہاں پر داخلہ لے سکتے ہو، اور اسی وقت اس کا وظیفہ بھی منظور ہوا تھا، اس کا وظیفہ بھی ہو گیا تھا۔ اسے تو یہ حکم دے چلتا برا، مولوی صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھایا اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا، جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو مولوی صاحب جو پنجابی کے کٹرے کے مسجد کا جو مولوی صاحب تھا، جس کے ہاں نذیر احمد پڑھتے تھے، جب اس نے وہ لسٹ، اس کی سلیکشن کا جو لسٹ تھا، جب اس نے یہاں پرچی تھا، جب اس نے وہ لیا، جب اس کے پاس وہ پہنچا تو مسجد کے مولوی صاحب نے اسے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، آپ کیسے وہاں پر پہنچے اور آپ کو کیسے وہاں پر ایڈمیشن ملا؟ تو یہ پوری کہانی پہلے اس نے نہیں کہی، لیکن بعد میں نذیر احمد نے پوری کہانی سنائی کہ میں کس طرح وہاں پہ پہنچا، کیونکہ میں یوں ہی چلتا تھا وہاں سے، تو جب میں نے وہاں پر بھیڑ دیکھی اور میں نے بھی سوچا چلو میں بھی جاؤں، میں بھی وہاں پر دیکھوں، اور چونکہ میں وہاں پر گر گیا اور پرنس صاحب نے جب مجھے اٹھایا تو مجھے اندر لے گئے، اور وہاں پر میرا جو اگزام تھا وہ ہوا، اور جس کی وجہ سے میری سلیکشن ہوئی، کیونکہ مجھے وہاں پر مولکات یعنی قصیدے پڑھنے، جب میں نے کہا کہ میں قصیدہ پڑھتا ہوں اور مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا، تو جس کی بنا پر میری وہاں پر سلیکشن ہوئی، یہ میری خوش قسمتی تھی، اور ایک بڑا واقعہ تھا، چونکہ میں ایگزام کے لیے یہاں سلیکشن کے لیے وہاں پر نہیں گیا تھا، ایڈمیشن انٹرویو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کے لیے میں وہاں نہیں گیا تھا، لیکن یوں ہی میں نے جب وہاں پر بھیڑ دیکھی، جس کی وجہ سے میں بھی وہاں گیا اور میں نے بھی وہاں ایگزام دیا، انٹرویو دیا، اور میری سلیکشن ہو گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہے اور دوسرے روز لے جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ اس کا استاد تھا، مولوی صاحب جو مسجد کا مولوی صاحب تھا، اس کا استاد تھا، اس نے اسے قرآن بھی پڑھایا تھا، اس کا معنی بھی ہے، اور وہ قصیدے بھی اس کے ہاں سے پڑھتا تھا، اور وہ خوش ہو گیا کہ جب اس نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کو، اپنے اس طالب علم کو اس کا جو لیٹر اس کے متعلق وہ ایڈمیشن کا جو کارڈ اس کے متعلق اس کے ہاں جب پہنچا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ اس زمانے میں سعید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکی اللہ حساب کی جماعت میں، اور پیاری لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا، یعنی میرا جو ایڈمیشن جو ہوا وہ عربی میں ہوا۔ کس میں ہوا؟
عربی میں ہوا یہ کون کہہ رہا، یہ کہہ رہا نذیر احمد، یعنی کہ مولوی نذیر احمد اپنے بچپن کی کہانی، جب وہ چھوٹے تھے، جب وہ کٹرے کی مسجد میں اپنی اپنے مطلب دن گزار رہے تھے، کیونکہ وہاں پر وہ ایک تو قرآن پڑھتے تھے مولوی صاحب سے، اور مولکات بھی مولوی صاحب سے پڑھتے تھے، اور کھانا وغیرہ جو وہ پاس کے گھروں سے جمع کرتے تھے جس پر وہ گزارا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ کو سے سمجھ میں آیا ہوگا، باقی شکریہ۔